نہیں، نوا ظالم، ظالم عدل کے مقابلے میں ظلم آتا ہے، ظلم کے مقابلے فلان ظالم ہے، عادل نہیں ہے، عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدل کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کو اپنا مقام دینا، یہ عدل ہے۔ اور اس کے خلاف ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو وہ اس کا اپنا جو ہے نا وہ مقام نہ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ یہ جب یہ لفظ ہم سنتے ہیں یا کہیں تحریر میں پڑھتے ہیں، فوراً ہماری طرف ہمارے ذہن میں یہ مفہوم آتا ہے، ظلم یعنی کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا۔ پیسہ لیا ہے واپس نہیں کرتے، ملازم رکھا ہوا اس کو بلا وجہ جو ہے نا وہ مارتے ہیں، بیوی کو جو ہے نا وہ مارتا ہے، یہ ظلم ہے۔ کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہے، مکان کرایہ پر لیا ہوا ہے، اور وہ مالک مکان جو ہے وہ بیچارہ منتیں کرتا، مکان خالی کرو، یہ نہیں کرتا، یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے۔ مالک کی اجازت کے بغیر اس مکان میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایک سید ہیں، کاظمی سید ہیں، ایک دن میں نے یہ مسئلہ بیان کیا، آپ کسی کے مکان میں رہتے ہیں یا دکان آپ نے کرایہ پر لیا ہوا ہے، پتہ نہیں کئی سالوں سے 25,000 روپے اس کو دیتے ہیں، جبکہ مارکیٹ میں اب اس کا کرایہ لاکھوں میں ہے۔ کیس چل رہا ہے، جی کیس چل رہا ہے۔ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا، وہ میرے پاس آئے، صاحب میرا تو یہی مسئلہ ہے، میں اتنے سالوں سے جو ہے نا وہ F10 میں وہ کسی کے وہ مجھے کہہ رہا ہے خالی کرنے کے لیے، میں نہیں کر رہا ہے، اور عدالت میں ہمارا وہ کیس چل رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو حق نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے، جو ہے نا وہ دکان آپ خالی کریں، ورنہ اس میں آپ کا تصرف، وہاں رہنا، اس دکان میں بیٹھنا جو ہے نا وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے مالک کی اجازت کے بغیر۔ دکان میں نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز جو ہے نا وہ باطل ہو جائے گی۔ کرایہ کا مکان ہے، مالک منتیں کر رہا، بھائی میں نے اس کو فروخت کرنا ہے یا میں نے خود رہنا، خالی کرو، وہ بندہ اڑ جاتا ہے یا ڈٹ جاتا ہے۔ بلکہ ایک کالا قانون یہ بھی ہے، باہر کے مالک میں بھی ہے، ایک عرصے کے بعد جو ہے بندہ مالکانہ حقوق کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، ایسا بھی ہے، باہر تو ایسا ہے، ادھر بھی یہ جائز ہے۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا ہی ظلم ہے۔ نہیں، جس کو خدا نے سب سے بڑا ظلم کہا ہے اس میں بندہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، نہ مالی نقصان پہنچاتا، نہ جانی نقصان پہنچاتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا بھی ظالم ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم کہا اللہ تعالیٰ نے، ان الشرک لظلم عظیم، کسی کو خدا کا سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ کسی کو خدا کا شریک قرار دینا ہے۔ عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بندہ عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانے، الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ عالمین کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق مانے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی انگوٹھی ابھی کچھ دن پہلے وہ آئے تھے، ایک صاحب مہمان آئے تھے باہر سے، سراج موسوی صاحب آئے ہوئے تھے، یہ ٹائلیں ساری انہوں نے لگوائی ہیں، انہوں نے مجھے ایک انگوٹھی دی تھی، اس کے اوپر وہ آیے کریمہ تھی، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ امام کے بارے میں آیت تھی بہت باریک، وہ ورثہ پر میرے ایک عزیز نے اس کا پکچر لی، اس کو بڑا کیا، پھر پڑا گیا، پھر میں نے اس کے اوپر الفی جو ہے نا وہ چڑھا دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو بغیر وضو کے آیے کریمہ کو ہاتھ لگ جائے۔ قرآن کے اندر شیطان لکھا ہوا نا، شیطان، اس کو ہاتھ لگانا حرام ہے، قرآن ہے، قرآن کے اندر جو ہے نا وہ ابلیس، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ٹھیک ہے، اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ فرعون کا نام آیا ہوا ہے قرآن کے اندر، قرآن کے اندر جو لفظ فرعون ہے نا
اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. ویسے ہی ادھر شیطان لگا کہ اس کو جوتے مارے آپ کھلے لگائیں، کوئی حرج نہیں ہے. پھر اور ادھر لکھ کے اس کو پاؤں رکھے، کوئی حرج نہیں ہے. پھر قرآن کے اندر جو لفظ ہے وہ اچھی مخلوق کا نام ہو، حابیل کا نام کو کی توہین جائز نہیں ہے، قرآن کے اندر ہے. قابیل جو ہے نا وہ اس کو بھی آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے جی. ظلم جو ہے نا وہ ظلم ہے. اپنے اوپر ظلم کرو، گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم ہے. کسی سے قرض لے کے اس کو نہ لوٹانا بشرطی کہ اگر آپ ادائیگی کی پوزیشن میں ہیں، یہ ظلم ہے. حدیث ہے، معتبر حدیث ہے، مطل الغنی ظلم. مطر میم توئن رے وہ بارش کو کہتے ہیں، مطل میم توئن لام ٹال مٹور کو کہتے ہیں. مطل الغنی ظلم. ایک آدمی سے آپ نے قرض لیا ہوا ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں، لیکن جیب سے نکالنے کو جو ہے وہ جی نہیں چاہتا. یہ اس سے کہا کہ وہ ظلم ہے. مطل الغنی ظلم. ٹھیک ہے جی. یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے. ظالم کو بھی اللہ تعالیٰ، اور روایت تو اتنی دفعہ سنا چکا ہوں، سب کو زبان یاد ہو گئی ہے. امیر المومنین کا فرمان ہے 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس دنیا میں سزا دیتا ہے، پھر ان کو مارتا ہے. نمبر 1 البغی ہے. بغی ظلم دونوں کا معنی ایک ہے. ظلم قطع رحمی اور جھوٹی قسم کھانا. ایک مرتبہ آدمی صرف عدالت میں جا کے وہ گواہی دیتا ہے، وہ بھی حرام ہے جی، وہ بھی جہنم میں جائے گا. اور جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا. البتہ بعض مقامات ہیں جہاں وہ جھوٹی قسم کھانے کی اجازت دی گئی ہے. وہ روایت کل بیان کروں گا. ایک دفعہ جمعہ کے خطبے میں نے اس کو بیان کیا تھا. شاید وہ مرحوم عباس کمیلی صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ، میں ان کی تعریف کرتا ہوں. انہیں بہت جو ہے نا وہ خصوصیات تھی ان کا فون آیا یا اپنے جمعہ میں یہ کہا ہے کہ اس کا جو ہے نا حوالہ چاہیے کہ بندہ کب جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. رات کو پھر روایت تلاش کر کے میں نے ان کو حوالہ بھجوا دیا تھا. ان کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی طرف. الحمدللہ رب العالمین.